بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کہانی کا آغاز آج سے 30 سال پہلے ہوا، جب ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک قصبے میں شاہد نے ایک گھر خریدا۔ گھر نہیں بلکہ ایک کھنڈر خریدا تھا۔ ایک کچا سا کمرہ تھا جس کی چار دیواری بھی کچی تھی۔ گھر کی ایک طرف قبرستان تھا اور قبرستان کے بیچ میں ایک 7 فٹ کی گلی تھی۔ شاہد کو لوگوں نے منع بھی کیا کہ یہ گھر مت خریدو، کیونکہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے، اور اس گھر کا پہلا مالک بھی اس گھر میں پراسرار طور پر مردہ پایا گیا۔ علاقے کے پرانی رہائشیوں کا کہنا تھا کہ کسی زمانے میں یہ قبرستان کا حصہ ہوا کرتا تھا، جسے بعد میں ایک گھر بنا دیا، مگر شاہد نے کسی کی ایک نہ سنی اور وہ گھر خرید لیا۔ پرانے گھر کو توڑوا کر ایک خوبصورت گھر بنوا لیا۔ گھر کی بناوٹ کچھ اس انداز سے تھی کہ ایک کمرہ کونے کی شکل کا تھا، یعنی ایک بڑے کمرے کے 3 کونے تھے، جبکہ باقی 2 کمرے عام کمروں کی طرح ہی تھے۔ اصل میں یہی تو وہ کوئی کونی کمرہ تھا، وہ جگہ تھی یہاں پہلے بھی پرانے گھر کا صرف ایک ہی کمرہ ہوا کرتا تھا۔ اس کمرے میں پرانے مال کے مکان کی موت ہو چکی تھی۔ شاہد ایک جیدار بندہ تھا اور اس کی اب بیوی بچے اس گھر میں 5 سال تک رہائش پذیر رہے۔ ان کے ساتھ اس گھر میں کیا معاملہ پیش آیا یہ آج تک کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ کبھی انہوں نے کسی سے ایسی بات کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اب اللہ جانے یا وہ لوگ خود جانتے ہیں کہ واقعی وہاں کچھ تھا بھی یا نہیں، یا کچھ تھا تو وہ جان بوجھ کر کسی کو کچھ نہیں بتاتے تھے۔ وقت اچھا گزر رہا تھا، اچانک ایک رات 12 بجے کے قریب شاہد کی طبیعت خراب ہو گئی۔ دل کی دھڑکن بند ہونے لگی، منہ سے جھاگ آنے لگے، اور پھر شاہد اپنے ہی گھر میں وفات پا گیا۔ اس وقت شاہد کی عمر 35 یا 40 کے لگ بھگ ہوگی۔ اکبر ایک پڑھا لکھا اور بہت ہی اچھا آدمی تھا۔ اس کی صحت بھی بہت اچھی تھی۔ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ شاہد کی موت بھی اس کی کونے والے کمرے میں ہوئی تھی، یعنی کہ 3 کونوں والے کمرے میں، جس میں پہلے مالک کے مکان کی موت ہوئی تھی۔ اب تو شاہد کے خاندان والے اور ارد گرد کے ہمسایوں کو بھی شک یقین میں ہو گیا کہ اس گھر میں اور خاص کر اس 3 کونی کمرے میں کوئی غیر معمولی بات ضرور ہے۔ شاہد کی موت کے بعد اس کی بیوی بچوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ گھر چھوڑنے کی وجہ یہی تھی کہ شاہد کی بیوی کی یہاں نوکری تھی، وہ علاقہ اس گھر سے کچھ دور تھا، اس لیے انہوں نے ایک نیا گھر بنا لیا اور وہاں شفٹ ہو گئے۔ پرانا گھر کم و بیش 15 سال تک بند رہا۔ 15 سال بعد شاہد کا بڑا بیٹا، جس کی شادی کافی سال پہلے ہو چکی تھی، اس کا نام علی تھا۔ علی اور اس کے بیوی بچے اسی گھر میں شفٹ ہو گئے، جبکہ شاہد کے باقی بہن بھائی اور ماں نئے گھر میں ہی رہائش پذیر رہے۔ علی اپنے شہر سے دور نوکری کرتا تھا، اس لیے وہ 2 یا 3 ماہ بعد ہی گھر آتا تھا۔ علی کی بیوی کا نام سلمیٰ تھا۔ بتاتا چلوں کہ جن دنوں 15 سال بعد پہلی مرتبہ گھر کا دروازہ کھولا گیا تو شاہد کا بیٹا علی اس وقت اپنی جاب پر تھا۔ حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ علی کی بیوی کو اکیلی ہی اپنے 4 بچوں کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہونا پڑا۔ بچوں کی عمریں 2 سال، 5 سال، 7 سال اور 10 سال تھی۔ سلمیٰ نے ایک بات نوٹ کی کہ گھر میں عجیب سی ویرانی تھی، لیکن اب رہنا تو یہی تھا۔ چنانچہ اس نے گھر کے کمروں کے تالے کھولنے شروع کیے، لیکن جب اس نے وہی تو کون کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں عجیب ہی منظر تھا۔ دروازے کے بالکل سامنے کمرے کے اندر بہت بڑی چھپکلی بیٹھی ہوئی تھی، اور اس چھپکلی کا سائز عام چھپکلی سے کوئی 10 گنا بڑا تھا۔ یہ عام چھپکلی جو گھروں میں پائی جاتی ہے اسی کی طرح تھی، لیکن سائز میں اتنی بڑی کہ کسی کو بھی حیرت میں ڈال سکتی تھی۔
سلمہ نے ڈر کے مارے کمرے کا دروازہ واپس بند کر دیا اور کچھ دیر بعد دوبارہ کھولا تو چھپکلی کمرے میں نہیں تھی۔ خیر، جیسے کیسے سامان شفٹ کیا گیا اور دن گزرنے لگے، مگر وہ چھپکلی بھی اکثر گھر میں ہی نظر آ جایا کرتی۔ پھر آہستہ آہستہ ایک معمول کی بات بن گئی۔ سلمہ کو گھر میں کچھ غیر معمولی حرکات واضح محسوس ہونے لگی تھی، مگر اس نے اپنا وہم سمجھ کر اس کو ٹال دیا، کیونکہ اب رہنا تو اسی گھر میں تھا۔ کچھ دن بعد جب علی جاب سے واپس آیا تو اس نے گھر کی کچھ مرمت کروائی اور کچھ دن رہ کر واپس چلا گیا۔ سلمہ نے بازار سے پھولوں کے بہت سارے پودے خریدے اور گھر میں لگا دیے۔ ان پودوں میں ایک پودا رات کی رانی کا بھی تھا۔ اس پر رات کے وقت پھول کھلتے ہیں۔ آپ لوگ اس پودے کو یاد رکھنا، اس کا تعلق بھی اس کہانی سے ہے۔ اب سلمہ کو اس گھر میں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا اور حالات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ اکثر اوقات گھر میں کچھ نہ کچھ یا کسی کے بڑبڑانے کی آوازیں آتی لگی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ واضح جملے سنائی دینے لگے۔ یہ جملے اس تکونی کمرے سے ہی سنائی دیتے تھے۔ پھر اس گھر میں کچھ اور چیزیں نظر آنے لگی۔ اس کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس گھر میں جنات کی ایک پوری فیملی آباد ہے۔ جنات کی فیملی میں ٹوٹل 5 لوگ تھے، 1 خامند، اس کی 2 بیویاں، 2 بچے۔ یہ جنات عیسائی مذہب کے تھے، جن کی بڑی بیوی بہت ہی غصے والی اور بد مزاج تھی۔ یہ جنات سلمہ کو انسانی روپ میں نظر آتے تھے، بالکل انسانوں جیسے تھے۔ سلمہ کے مطابق یہ فیملی اس خونی کمرے میں رہائش پذیر تھی۔ کمرے میں ایک چارپائی بھی پڑی رہتی تھی اور اس کے علاوہ بھی کچھ سامان اس کمرے میں موجود تھا۔ سلمہ جب بھی کسی کام سے اس کمرے میں جاتی تھی، جن غصہ کرتے تھے اور اسے ڈانٹتے تھے کہ تم لوگ اس گھر میں کیوں آئے ہو؟ یہ ہمارا گھر ہے، یہاں سے چلی جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ سلمہ کو اب اس کی عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ جن ایسے ہی دھمکیاں دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اب بہت ہی کچھ برا ہونے والا ہے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے سلمہ کو 2 سے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ ایک دن اس نے یہ بات نوٹ کی کہ اس کا چھوٹا بیٹا، جس کی عمر 2.5 یا 3 سال تھی، ہر وقت تکونی کمرے میں بیٹھا کھیلتا رہتا تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو منع بھی کیا کہ اس کمرے میں مت کھیلا کرو، وہاں پہ مت جایا کرو، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بچے کسی کی بات نہیں سنتے، بس اپنے دل کی کرتے ہیں۔ کچھ دن بعد سلمہ کے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ وہ سمجھی شاید معمول کا بخار ہے، نزلہ زکام ہے، ویسے بھی بچے بیمار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بہت علاج کروانے کے باوجود بھی بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ آخر سلمہ نے یہ بات اپنی بہن سے کی اور اس سے سارے معاملے میں اس سے تفصیل سے اس کو آگاہ کیا۔ سلمہ کی بہن بہت دیندار خاتون تھی۔ اس نے سلمہ کو کہا کہ تم ایک کام کرو، جنوں کے ساتھ معاہدہ کر لو، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے سلمہ کو کہا کہ تم جنوں سے بات کرو اور انہوں نے کہو کہ تم ہمیں تنگ نہ کرو نا، اور ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ سلمہ نے بالکل ایسا ہی کیا اور جنوں کو کہا کہ ہماری مجبوری ہے اس گھر میں رہنا، میرے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے اور میرا شوہر بھی شہر سے باہر ہے اور اتنی ہماری مالی حیثیت بھی نہیں کہ ہم نیا گھر خرید لیں، اس لیے ہم اس گھر میں ہی رہنے پر مجبور ہیں۔ اگر آپ نے اس گھر میں رہنا ہے تو شوق سے رہیں، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے اور آپ ہمیں تنگ مت کیجیے گا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں انہیں لے کر کہاں جاؤں گی؟ آپ اس گھر میں کسی ایک کمرے میں رہ لیں، ہم وہاں نہیں آئیں گے اور آپ باقی گھر میں مت آنا۔ جنہوں نے سلمہ کی بات مان لی اور اسے کہا ٹھیک ہے، بس اس بڑے کمرے میں مت آیا کرو۔
باقی پورا گھر تمہارا ہے، یہاں تم رہنا چاہو رہ لو، اب ہم تمہیں کبھی تنگ نہیں کریں گے۔ اس طرح کافی دن گزر چکے تھے اور ماحول بالکل پرسکون ہو چکا تھا۔ سلمہ کے بیٹے کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ ایک دن سلمہ کا خاوند چھٹی پر گھر واپس آ گیا۔ سلمہ نے اسے پورے حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ بڑے کمرے میں نے بند کر دیا ہے، تم وہاں پر مت جانا ہے۔ یہ سن کر علی کو بہت غصہ آیا اور اس نے سلمہ کو ڈانٹا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس طرح تو یہ مخلوق اس پورے گھر پر قابض ہو جائے گی، پھر کیا تم پورا گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ اس نے بیوی کو کہا کہ جاؤ ابھی کمرہ کھول دو اور اس کمرے میں آنا جانا رکھا کرو، تاکہ جب یہاں پر چہل قدمی ہوگی تو وہ جناب گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے، ورنہ وہ یہاں پوری طرح حاوی ہو جائیں گے۔ سلمہ شوہر کی بات مان لی اور مجبوراً کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ سلمہ کا خاوند کچھ دن گھر رہنے کے بعد واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سلمہ کے چھوٹے بیٹے کی طبیعت پھر سے خراب رہنے لگی۔ سلمہ نے اس سارے واقعے سے اپنی بہن کو آگاہ کیا۔ سلمہ کی بہن نے اسے کہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، ہم اس کا روحانی علاج کرواتے ہیں۔ سلمہ نے اپنے بچوں کو لے کر اپنی بہن کے گھر چلی گئی۔ وہاں پر ایک مولوی صاحب نے بچوں کا علاج شروع کیا اور کہا کہ اس کا علاج 40 دن تک جاری رہے گا، اس کے بعد انشاءاللہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا اور جنات بھی گھر سے نکل جائیں گے۔ سلمہ نے اپنے گھر واپس آنے سے کا پوچھا تو مولوی صاحب نے ان کو ایک وظیفہ بتایا کہ یہ آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ نمازیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی شروع کر دیں۔ دم کیا ہوا پانی گھر میں چھڑکانے لگی۔ جب سلمہ گھر میں قرآن پاک پڑھنا شروع کرتی تو جنات اسے منع کرتے اور کہتے کہ یہ مت پڑھو ورنہ تم بہت پچھتاؤ گے۔ استغفر اللہ۔ سلمہ کو یہ وظیفہ 40 دن تک لگاتار پڑھنا تھا جو قاری صاحب نے اسے بتایا تھا۔ سلمہ جب یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھتی تو جنات کے رونے کی اور چیخنے کی آوازیں آنے لگتی اور ساتھ ساتھ ان کے سسکنے کی آوازیں بھی آتی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے ویسے ویسے گھر میں سکون ہوتا جا رہا تھا اور اب سلمہ کے چھوٹے بیٹی کی طبیعت بھی بہتر ہونے لگی تھی۔ سردیاں شروع ہونے والی تھی۔ صبح صبح نماز پڑھی اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد وظیفہ سٹارٹ کر دیا اور بہت ساری شیطانی طاقتیں اور عصائی جنات اسے روکنے کی بہت کوشش کرتے رہے، لیکن سلمہ اپنا وظیفہ جاری رکھتی رہی اور بہت سارے جن اسے ڈرانے خواب بھی آتے۔ ان ڈرانے خوابوں کا ذکر سلمہ نے قاری صاحب سے بھی کیا، لیکن قاری صاحب نے کہا بہت سی شیطانی طاقتیں آپ کو روکنے کی کوشش کریں گی، لیکن آپ نے یہ وظیفہ 40 دن تک جاری رکھنا ہے اور ڈرنا بالکل نہیں ہے۔ سلمہ میں اب بہت ہمت آ گئی تھی، وہ نڈر ہو چکی تھی کیونکہ اس کے 4 بچوں کا اور اس کے شوہر کے مستقبل کا مسئلہ تھا۔ سلمہ روزانہ اپنا وظیفہ پڑھتی اور پڑھنے کے بعد پورے گھر میں پانی کا چھڑکاؤ کرتی۔ روٹین میں ایسے ہی دن گزرتے گئے اور گھر کا سکون بحال ہوتا گیا۔ ایسے ہی آخری دن وظیفے کا آن پہنچا۔ سلمہ نے اپنا وظیفہ پڑھا اور گھر میں پانی چھڑکانے لگی۔ جب وہ تکونی کمرے میں پانی چھڑک رہی تھی تو وہاں رونے کی آوازیں آنا بند ہو گئیں اور وہاں ایک چھپکلی مری ہوئی پڑی تھی۔ جب اس نے دیکھا تو تھوڑی دیر بعد کمرے سے خوشبو آنا شروع ہو گئی، تب وہ جن یہاں سے جا چکے تھے۔ ناظرین، اس طرح کی مزید کہانیاں واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر کہانی اچھی لگی ہے